ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ تربیت اولاد ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں ایک بہترین نعمت جو ہمارے لیے خوشیوں کا سبب ہے، راحتوں کا سبب ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جس کی طلب اور تمنا انبیاء علیہ السلام بھی کرتے رہے، وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جنہیں ایک عرصے تک اولاد کی نعمت نہ ملی اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جب اولاد دیتے ہیں تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو گویا اولاد والدین کے لیے ایک خوشخبری ہے، خوشی کی بات ہے، ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ اذ قالت، جب کہنے لگی، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، جانتا تھا جب عمران کی بیوی کہنے لگی۔ ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوس، ہے نون گول ہے چھوٹی، حنہ بنت فاقوس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی۔ یہ کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ ربی، اے میرے رب، انی نظرت، بے شک میں نے نظر کیا، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے بطن میں ہے، پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا۔ کس سے آزاد؟ دنیا کے کاموں سے آزاد، عبادت کے لیے خالص۔ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں، یعنی اس سے میں کوئی اپنا فائدہ نہیں چاہتی، دنیا کی معاشی دوڑ دھوپ کے لیے اسے خاص نہیں کرنا چاہتی، بلکہ تیرے دین کے کام کے لیے اسے خالص کرنا چاہتی ہوں، جو تیری عبادت کرے، تیرے دین کی خدمت کرے۔ فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کا ایمان، تقوی، یقین اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کس قسم کا تھا۔ اب ہوا کیا کہ بچی پیدا ہوتی ہے۔ فلما وضعتھا، جب حضرت حنہ اس بچی کو جنم دیتی ہیں، قالت ربی انی وضعتھا انثی، کہ اے میرے رب، میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا، کیونکہ ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو ہیکل کی نظر کر دوں گی اور اس طرح میرا نیکی کے کام میں ایک حصہ ہو جائے گا۔ لیکن اب تو یہ معاملہ ہی الٹ جاتا ہے، خود بھی تنہا تھی اور آگے بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب آپ ذرا ایک ایسی عورت کے بارے میں سوچیں کہ جس کا شوہر نہیں، تنہا ہے، اکیلی ہے، اور پھر جو دینا چاہ رہی ہے وہ پھر ایک بچی ہے۔ اب کرے تو کرے کیا؟ لیکن یہ میں نے آیات چنی بھی اسی لیے ہے کہ خواتین کا رول ان آیات کی روح سے دیکھیں۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر شوہر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بہت سی خواتین یہی شکوہ کرتے ہوئے پائی جاتی ہیں، کیا کریں، دل تو بہت چاہتا ہے اچھا کام کرنے کو، لیکن ہمارے شوہر راضی نہیں ہوتے، وہ ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتے، وہ ہماری مدد ہی نہیں کرتے۔ نہیں، یہاں کون ساتھ دے رہا ہے، یہاں کون مدد کر رہا ہے؟ اپنا جذبہ ہے، اپنی نیت ہے، اپنا ارادہ ہے۔ یعنی ایک عورت کا عمل کسی مرد کے تابع نہیں کہ ہاں باپ کے تابع ہو یا شوہر کے تابع ہو یا بھائی کے تابع ہو یا کوئی مرد ہو ساتھ تو پھر ہی نیک کام کیا جائے، اور اگر ساتھ نہیں ہے یا ہے تو ساتھ دے نہیں رہا تو نیکی کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی حیثیت میں، جس کے ساتھ جو خیر، جو بھلا، جو مدد جس کی ہو سکتی ہے انسان کرتا چلا جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب بچی پیدا ہوتی ہے کہتی ہیں ربی انی وضعتھا انثی، اللہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی، میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنم دیا، اللہ کو بھی معلوم ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ جو کام ایک لڑکی کر سکتی ہے، جو کام یہاں ایک عورت سے لینا ہے مجھے، وہ کام لڑکا کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وہ ماں کیا کرتی ہیں، وہ انی سمیتھا مریم، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت گزار، خدمت گار۔ ایک بہترین مسلمان کی تعریف سامنے آتی ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کا حق دینے والا ہوتا ہے اور ایک طرف وہ بندوں کا خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ نام بھی کیسا چن کر رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نام ایک عورت نے خود رکھا اپنی بیٹی کا، جس کو کوئی اور مشورہ دینے والا نہیں تھا۔ ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے وقت کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ نام رکھتے ہوئے کیا رواج ہو گیا ہے؟ بس کوئی بھی ان یوزول سا ورڈ ہو، یہ زحمت بھی نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس یا یہ دیکھتے ہیں ساؤنڈ کیسا کرتا ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا نام ہو جو کسی اور کا نہ ہو۔
چلیے کوئی بات نہیں, ضرور ایسا ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام جب رکھا تھا تو فرمایا کہ میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بالکل انہونا نام رکھا جائے, لیکن میک شیور کہ اس کا کوئی مطلب ہے, کیونکہ سب سے زیادہ انسان زندگی میں جو لفظ سنتا ہے وہ اپنا ہی نام سنتا ہے, اور نام کا پھر شخصیت پر اثر بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام تبدیل بھی کیے تھے کہ جو شخصیت کے اوپر اچھا اثر نہیں ڈالنے والے تھے. بہرحال وہ اچھا نام رکھتی ہیں, مریم جو عبادت کرنے والی ہوگی, جو خدمت کرنے والی ہوگی. آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر بندوں کا حق بھول جاتے ہیں, جو سوشل ورک کے کام کرتے ہیں وہ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں. لیکن اصل عبادت اور اللہ کی اطاعت ان دونوں کا بلینڈ ہے. ایک طرف اللہ کا حق بھی دیا جائے, اس کا شکر گزار بھی ہوا جائے, اور دوسری طرف بندوں کو بھی نہ بھولا جائے. اور اللہ کا حق ادا کرنا, اللہ کی عبادت کرنا دلوں میں سکون کا ذریعہ ہے, اور بندوں کی خدمت کرنا دلوں میں خوشی کا ذریعہ ہے. ان دو چیزوں کے بغیر انسان کی روحانی تسکین نہیں ہو سکتی, ایمانی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. پھر کیا ہوتا ہے, وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ کتنی عقل مند خاتون ہے. پیدا ہوتے ہی نہ صرف یہ کہ اس بچی کی فکر ہے, اس کی آئندہ آنے والی نسل کی بھی فکر ہے. کتنی دور رس خاتون ہے, کتنی بصیرت ہے ان کے اندر. ان کی ولادت کے وقت وہ کیا کرتی ہیں, یا اللہ میں ان کی اولاد کو بھی تیری حفاظت میں کرتی ہوں. اولاد کو اللہ کی حفاظت میں کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان پہنچ جاتا ہے اور آ کے اس کو ٹھوکا لگاتا ہے اور اس کو اپنے تسلط میں لیتا ہے. یعنی چونکہ اس کا ایک نیا ٹارگٹ آ جاتا ہے کہ اس کو بھی میں نے بہکانا ہے. اس نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, کہ تیرے بندوں میں سے ایک میں مقرر حصہ لے کر رہوں گا, ان کو اپنے راستے پہ چلا کے رہوں گا. لہذا وہ ڈے 1 پہ اپنا مشن شروع کرتا ہے, پہلے دن سے آ جاتا ہے اس بچے کو رلانے, بہکانے اور اس کا پیچھا کرنے. ہم تو سوچتے ہیں نا اچھا ابھی ہو گیا کام, دیکھتے ہیں تھوڑا ٹھہر کے آرام کر کے شروع کریں گے, لیکن شیطان اپنے مشن کو فوراً شروع کر دیتا ہے. اس لیے یہ ماں فکر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا اللہ اس بچی کو شیطان سے بچا لینا, اور اس کی اولاد کو, آئندہ نسلوں کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. ہم سب نے بھی بچے پیدا کیے, ہم میں سے کتنی ماؤں کو اس وقت یہ خیال آیا ولادت کے وقت کہ اللہ میرے بچے کو شیطان سے بچانا, یہ تیرا ہی فرما بردار ہو. اور پھر فتقبلها ربها بقبول حسن, تو اس کے رب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا, یعنی اس کی کوشش کو اور اس کی تمنا کو اور اس کی آرزو کو قبولیت کا درجہ دیا. وانبتها نباتا حسنا, اور اس کی بہت اچھی طرح تربیت کی, بہت اچھی طرح اس کی پرورش کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اپنی ایک طرح سے حفاظت میں لے لیا اور اس کے تمام کام خود بنائے. اب ہوا کیا, وکفلها زکریا, زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنایا, زکریا علیہ السلام کی کفالت میں اس کو دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بچی کے والد فوت ہو چکے تھے. روایات میں آتا ہے, تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی والدہ بچی جو ہی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو لے کر ہیکل میں گئی, اور وہاں پر ہیکل کے جو کاہن تھے, جیسے ہمارے ہاں مولوی حضرات ہوتے ہیں یا جو مجاور ہوتے ہیں, بنی اسرائیل کے جو عبادت خانے تھے ان کے جو بڑے ہوتے تھے ان کو کاہن بولا جاتا تھا. تو ان کو جا کر کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی تھی اور اس بچی کو آپ قبول کر لیں اور یہ یہیں پر رہے گی اور یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو یہاں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی اور نہ ہی رکھی گئی ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں رکھ سکتے. لیکن پھر انہوں نے جب کچھ خوابوں کا ذکر کیا اور کچھ بشارتوں کا ذکر کیا تو اس پر وہ سب اس بات کے شوقین ہو گئے کہ یہ بچی ہمیں دے دی جائے. اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ میں اس بچی کی ذمہ داری لیتا ہوں. لیکن اسی کے بارے میں پھر آگے آتا ہے کہ وہ باہم جھگڑنے لگے. بالآخر قرہ اندازی ہوئی اور قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا. وکفلها زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب, زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے, یعنی اس عبادت خانے میں جاتے, وجد عندها رزقا, تو ان کے پاس پہلے سے ہی رزق پاتے. اب یہ کتنے حیرت کی بات ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں, بچی اکیلی ہے, کوئی اور اس کے پاس نہیں آتا, وہ کہیں اور نہیں جاتی, دن رات عبادت میں مصروف رہتی ہے, اور رزق اور کھانے پینے کا سب سامان اس کے پاس موجود ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ہم میں سے جب کبھی کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے یا اپنے بچوں میں سے کسی کو دین کا علم پڑھائے یا دین کی خدمت کے لیے لگائے, تو فوراً یہ سوچتے ہیں کہ ان کی دنیاوی زندگی کا کیا ہوگا, اور اس پریشانی میں عموماً ہم اس راستے سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر دنیا ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کے کام چلانے کے لیے بھی لوگ ہوں گے تو دنیا کے کام چلیں گے, اور دنیا کے کام کرنا بھی برا نہیں اگر انسان اس میں انصاف سے کام کرتا ہے, محنت سے کام کرتا ہے, درست کام کرتا ہے, انسانوں کی خدمت کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے دنیا کے کاموں کے لیے افراد چاہیے, ایسے ہی اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی افراد چاہیے ہوتے ہیں, انسان چاہیے ہوتے ہیں. جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایسے ہی انسانوں کی روحانی مشکلات کے حل کے لیے بھی انسان چاہیے ہوتے ہیں, اس کے بھی طبیب چاہیے ہوتے ہیں. جس طرح ایک ڈاکٹر اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے
جب تک وہ مزید پڑھتا نہیں، جب تک وہ سیکھتا نہیں، جب تک وہ دن رات اس میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر نہیں رکھتا، اس وقت تک وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا. بالکل اسی طرح دین کا کام بھی ہاف ہارٹیڈلی نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ دنیا کے بھی ہو جائے اور پھر کچھ دین کا کام بھی کر لیں. اس کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بھی اپنے آپ کو دن رات اس میں مشغول رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے اگر کچھ افراد ایسے کسی بھی قوم کے اندر ہوں تو باقی قوم کے لیے ایک روحانی فضا موجود رہ سکتی ہے، وہ ان کی روحانی اور ایمانی رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو وقف کرنے کو تیار نہ ہو، کوئی بھی شخص یہ قربانی کرنے کو تیار نہ ہو یا اپنی اولاد کے لیے یہ پسند نہ کرے، تو پھر معاشرے کے اندر روحانی اور اخلاقی زوال آ جایا کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں ہمارے مسلمان معاشروں کا حال یہ ہے کہ جو بچے ہمارے ذہین ہوتے ہیں ان کو ہم دنیا کے کاموں کے لیے چن لیتے ہیں. ہاں، اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے ہینڈی کیپ ہو یا ذہنی طور پر وہ دنیا کی تعلیم کے لیے نہ چل سکے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو اسے کسی مدرسے میں بھیج دیتے ہیں.